بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور جتنے عزیز بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شامل ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کے علم کو علم نافع بنائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو آج جس آیت کریمہ سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے بہت سارے انعامات کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے عہود و مواثیق جو اپنے بندوں کے ساتھ کیے ان کا ذکر کیا، عدل و انصاف کا حکم دیا، اور کسی کی دشمنی میں آ کر کسی پر ناروا زیادتی سے منع کیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پاسداری کریں گے اور ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کے مخالف لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام، تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور ان کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی سزا اور انجام کا ذکر کیا کہ ان کی سزا جہنم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا کہ جو انسان بھی اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی شر سے، فتنے سے اور ہر قسم کی دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اپنی کتاب مقدس میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک زوردار سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی وہ لوگ، بھلا ہاں کیوں نہیں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو مصائب میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، کسی کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں کہ مجھے مشکل سے نجات دینے والا وہی ہے، کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو اپنی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، انہی کی نظر کرم ہے، یہ انہی کا فیضان نظر ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا ان کے لیے اللہ کافی نہیں؟ کیا یہ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت ان کو روزی نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العزت ان کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العزت ان کے مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ اس لیے جاتے ہیں دوسروں کے پاس۔
حالانکہ جن کے پاس یہ جاتے ہیں ان کے پاس ان کی مشکلات کا، ان کی پریشانیوں کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں جا کر اس میثاق کی مخالفت کرتے ہیں، اس عہد کی مخالفت کرتے ہیں جو عہد اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نجد کے علاقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے تو راستے میں آپ نے وہاں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرنے کا، دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو کہتے ہیں ہم نے بھی جگہ تلاش کی، وہ خاردار جھاڑیوں والا ایک وادی تھی، وہاں ہم رکے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں سایہ دیکھ کر تو آپ اس کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ اتنے میں ایک عرابی آیا جو دیہاتی تھا، فجاء عرابی الی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس نے آپ کی تلوار مبارک اتاری، نیام سے نکالی، تو اس نے تلوار سونت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے زوردار آواز سے یہ کہا کہ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ جب اس نے یہ آواز لگائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سے بیدار ہوئے، تو آپ نے فوراً فرمایا اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس وجہ سے وہ اتنا خوفزدہ اور مرعوب ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس نے وہ تلوار جو تھی وہ نیام میں ڈال دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خوف زدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو آواز دی، صحابہ اکرام آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو تھا اس نے یہ کام کیا ہے، اور میں نے کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، اب یہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولم یعاقب ہو، اس کو کوئی سزا نہیں دی، یعنی اس کو معاف کر دیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ معمر کہتے ہیں کہ قتادہ بیان کیا کرتے تھے کہ عربوں کے کچھ لوگوں نے اس آدمی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے پیچھا کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں یہ پڑاؤ کریں گے آپ نے ان کو شہید کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے بچایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو حدیث پاک کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، اسی حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ بنو عامر قبیلے کے دو آدمی جن کو کسی مسلمان نے غلطی سے قتل کر دیا، ان کو کافر سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اس کی دیت کا مطالبہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے تحت کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی پر کوئی دیت، تاوان یا کوئی اس طرح کی چٹی پڑے گی تو دونوں فریق مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کو لے کر آپ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ اب یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اس کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دسترس میں ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کے درمیان ایک گھر کی دیوار کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑا اہتمام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا،
اور وہاں کہ آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، تو یہ شو کر کے کہ ہم آپ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں یہ سازش شروع کر دی، آپس میں یہ مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دسترس میں ہے۔ ایک آدمی جس کا نام عمرو ابن جہاش ابن کعب، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ چکی، آٹا پیسنے والی چکی کا پتھر کا بہت بڑا پارٹ، اس کو لے کر آپ چھت پر چڑھ جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہم کر رہے ہوں گے، آپ آہستہ سے اوپر سے وہ چکی کا پارٹ گرا دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے اور یہ ہماری خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب انہوں نے ایسے کیا کہ ایک طرف تو وہ استقبال کا چکمہ دے رہے ہیں، ایک طرف تو وہ شو کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ یہاں سے اٹھ جائیے، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اٹھے، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی آپ کو محفوظ رکھا، اور آپ ناراض ہو کر مدینہ طیبہ واپس آ گئے، آپ کے ساتھی بھی، اور اسی وجہ سے، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے بنو نذیر کو مدینہ سے ان پر لعنت بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کر دیا گیا، مدینہ سے ملک بدر کر دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح بہت سارے اور مواقع جن میں آپ دیکھیے ہجرت کا موقع جو ہے، کہ ہجرت کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکلے، اس وقت قریش مکہ کی جمعرات کے دن کے پہلے حصے میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جو سازش تیار کی تھی اور جو ان کی تدبیر پاس ہوئی تھی، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ انہوں نے جو مکر، جو سازش تیار کی تھی، ان میں سے ایک بند یہ بھی تھا جس پر اتفاق ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر قبیلے کا ایک سجیلا طاقتور نوجوان جو تلوار شمشیر زنی میں ماہر ہو، وہ تلوار لے کر رات کو یہ سارے نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ جب آپ رات کو عبادت کے لیے نکلیں، گھر سے نکلیں تو یک بارگی سب حملہ کر دیں، سب کی تلواریں آپ کو شہید کرنے کے اندر شریک ہوں۔ تو صبح جو بنو ہاشم ہے یہ مطالبہ کریں گے، دیت کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہ لڑائی تو کر نہیں سکتے، ہر ایک کے ساتھ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، دیت کی بات ہوگی تو ہم تھوڑے تھوڑے اونٹ آئیں گے، ان کو پورا کر کے دیت ادا کر دیں گے۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے، ان کے اس پروگرام سے محفوظ کیا، اور بہت سارے واقعات۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھی جو تم پر اللہ نے کی ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم، جب جب بھی کسی قوم نے ارادہ کیا، یعنی جب ایک قوم نے ارادہ کیا، تو یعنی گویا کہ یہ متعدد واقعات، ان کے متعدد محاولے اور متعدد ان کی یہ کوششیں تھیں اور ان کی سازشیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کسی قوم نے یہ ارادہ کیا، پروگرام بنایا کہ وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں، یعنی قتل کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، وکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تم تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا جس طرح اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مواثیق، اپنے میثاق اور اپنے معاہدوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بطور یاد دہانی کے، بطور عبرت کے، یہودیوں کے ساتھ اپنے عہود و مواثیق، اپنے معاہدات کا ذکر کیا، اور پھر ان معاہدات کو انہوں نے کس طرح توڑا،
اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے انجام میں ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا غضب نازل ہوا، کیا سزا ملی ان کو، اس کا ذکر کیا، تاکہ مومن اس بات سے متنبع رہیں کہ اللہ رب العزت کے وعدے کو توڑنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تاکہ عبرت حاصل کریں، تاکہ اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نے بھی اگر اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑا تو جس طرح اس قوم کا انجام ہوا، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی اس انجام سے دوچار ہو جائیں اور اس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اخذ اللہ پکڑا لیا میثاق بنی اسرائیل پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ کیا لیا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے ان کو پورا کریں گے، اور اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی نگرانی کے لیے ظاہری طور پر، تاکہ حتی الامکان ان کو یہ نافرمانی کا عہدوں کو توڑنے کی ان کو جرت نہ ہو، بطور نگران اللہ رب العزت نے ان میں سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ رب العزت نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے۔ 12 نقیب، نقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے، سردار ان کے، جو کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک سردار مقرر کیا، ایک نگران مقرر کیا، ان کے اوپر گویا کہ ایک امیر مقرر کیا، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کے پر نگاہ رکھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی خلاف ورزی نہ کریں، کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہود و مواثیق کو توڑ نہ دیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکیں۔ تو یہ انہوں نے 12 لوگ، ان 12 میں سے 2 جو ہیں ان کے بارے میں جس طرح مفسرین نے لکھا کہ یوشع ابن نون اور کالب، یہ 2 نیک آدمی تھے، یہ ان کو اللہ نے باقی رکھا، باقی سارے کے سارے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں جب سن 10 نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ وفات پا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے اور آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اسی سال آپ کی وفا شیار اور آپ کی جانثار بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ ہوا، غم لاحق ہوا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ جب یہ دونوں آپ کی شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئیں تو قریش مکہ ان کے ظلم و ستم اور بڑھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اس وقت اور حالات بھی ایسے تھے کہ بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے تھے، یہاں جو رہ چکے تھے ان کی تعداد بھی کم تھی۔ تو ان کے ظلم و ستم کا دائرہ اور ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے طائف کا رخ کیا کہ شاید اس بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو مان لیں اور اس پر ایمان لے آئے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یعنی وہ سختی کو بھولے نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں بہت سارے دکھ اٹھائے، بہت صدمے برداشت کیے، سب سے زیادہ آپ کو کب ستایا گیا اور کب آپ کو
تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ نے فرمایا جب میں طائف والوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے گیا تو انہوں نے ایک تو میری باتوں کا مذاق اڑایا، اور دوسرا اوباش قسم کے نوجوان میرے پیچھے لگا دیے جو مجھ پر پتھراؤ کرتے رہے۔ کرنے سالم کے پاس آ کر انہوں نے میرا پیچھا چھوڑا اور تھوڑا مجھے افاقہ ہوا۔ تو وہاں سے بھی یہ جواب اور اس رد عمل کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر منا میں جو لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے اور باہر سے آئے ہوئے تھے ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے آپ منا میں گئے۔ قریش مکہ بڑی سخت نگرانی کر رہے تھے، تو وہاں آپ کو مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ اوس قبیلے کے وہ آپ کو مل گئے۔ آپ نے ان سے بات کی اور ان سے رات کو خفیہ ملاقات کا ایک پروگرام بنا۔ آپ نے ان کو دعوت اسلام دی اور ان میں سے 12 لوگ وہ تھے وہ مسلمان ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ اگلے سال جب وہ آئے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، تو اگلے سال جو آئے یہ بیت عقبہ اولا تھی۔ عقبہ منا کے اندر ایک جگہ ہے، اس کے پاس یہ بیعت کی گئی۔ اگلے سال جب وہ آئے سن 13 نبوی کو، پہلے آئے تھے سن 12 نبوی کو، اگلے سال جب آئے تو سن 13 نبوی کو آئے۔ تو سن 13 نبوی کو جب وہ آئے تو وہ 73 افراد تھے اور ان میں 2 خواتین تھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، جس بیعت کا ذکر میں نے کل کیا تھا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، اور یہ 12 نقیب جو تھے، آج میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، 12 سردار مقرر کیے، جن میں سے 9 کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، انصار کا قبیلہ، اور 3 کا تعلق اوس قبیلے کے ساتھ تھا۔ تو ان کو بھی اسی لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ لوگوں کو اپنے اس بیعت جو کی جا رہی ہے، اس کے جو بند ہیں ان پر پابندی کے لیے لوگوں کی نگرانی کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو گویا کہ انتظام کو چلانے کے لیے کسی بھی نظام، کسی سلطنت کا ہو، کسی صوبے کا ہو، حتیٰ کہ کسی گھر کا بھی، اس کے لیے نظم بہت ضروری ہے، اس کے لیے نظم بہت ضروری ہے۔ اور یہ نظم اس وقت یہ کامیاب قرار پاتا ہے کہ جب جو صاحب اختیار اور سربراہ ہے وہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دے، وہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دے اور کام کو تقسیم کر لیا جائے، سارا بوجھ اور برڈن اس پہ نہ وہ نگرانی کریں اور ان کو آرڈر دیں کہ آپ نے اس شعبے میں نگرانی کرنی ہے، آپ نے اس شعبے میں نگرانی کرنی ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے 12 نقیب مقرر کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 نقیب مقرر کیے جن کا کام تھا کہ لوگوں کو ان عہود و مواثیق کی پابندی کرنے کے لیے لوگوں کی نگرانی کرنا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بھیجے، مبعوث کیے، منہم ان میں سے، کن سے؟ یہ جن کا تذکرہ بنی اسرائیل کا کیا، بنی اسرائیل میں سے 12 نقیبہ، 12 نقیب، 12 نقیب۔ تو نقیب کا معنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ الامین علی القوم، وہ اپنی قوم کے اوپر امین ہوتا ہے، ان کی نگرانی کرنے والا ہے، اور اس کی جمع نقبا ہے، اور یہ قوم کے مسالے کا خیال رکھتا ہے، قوم کو قانون کی پاسداری پر آمادہ کرتا ہے، اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے، تاکہ نظام جو ہے ایک ملک کا، ایک ادارے کا، ایک گھر کا، وہ صحیح طور پر چلتا رہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اگر تم، وقال اللہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں،
میری نصرت اور تائید تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں ہر چیز سے نوازوں گا، میں تمہیں ہر آفت اور مصیبت سے بچاؤں گا اگر آپ نے ان معاہدوں کی پاسداری کی۔ اور وہ معاہدے کیا ہیں، وہ جس کے اس کے بند کیا ہیں؟ تو یہاں سے اس کا پہلا بند شروع ہوتا ہے، قال اللہ انی معکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری معیت، میری نصرت اور تائید تمہارے ساتھ ہے۔ کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ اگر تم نے میرے معاہدے کی پاسداری کی، اگر آپ نے میرے معاہدے کی پاسداری کی۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی، نمازوں کی حفاظت کی، نمازوں کی پابندی کی، وآتیتم الزکاۃ، اور اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لائے، وعزرتموہ، اور تم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت اور تائید کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا۔ یعنی پہلے ذکر کیا زکوٰۃ کا، تو گویا کہ اس سے مراد نفلی صدقات، اور اگر تم نے نفلی صدقات بھی کیے، گویا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن جو نفلی صدقات کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کو وہ قرض حسنہ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا کئی گنا اس کو بڑھا کر دیتے ہیں جو نفلی صدقہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ رب العزت جب اس کو لوٹاتا ہے تو وہ کتنے گناہ لوٹاتا ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال، اس دانے کو زمین میں کاشت کیا گیا، انبتت سبع سنابل، اس سے 7 شاخیں پیدا ہوئیں، 7 سٹے اور بالیاں، شاخیں پیدا ہوئیں، اور ہر شاخ پر ایک سٹہ اور بالی لگی، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی اور سٹے کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے، جتنا کسی کی نیت میں اخلاص ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دانہ دیا، 700 دانے، اور نیت میں اخلاص ہوا تو اور بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے قرض حسنہ، یعنی نفلی صدقات اس سے مراد ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے یہ واجب ہے، جس کے جو صاحب نصاب ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی احکام ہم احکام الزکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں، وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں، جو بھی سننا چاہیں وہ 3 یا 4 پارٹ کے اندر ہے زکوٰۃ کے احکام، تو ان کو تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک تو اس نے مجھے قرض حسنہ دیا، اور قرض حسنہ کے حوالے سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں تو تب بھی مجھے ثواب ملے گا، نہیں نہیں، جتنا بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک دفعہ ایک درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی، اس کو اللہ نے بہت مال دیا، اس کا شمار و کتار ہی نہیں، تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اللہ نے قبول کیا۔ لیکن اس کے پاس بہت دولت تھی، بہت مال تھا، اس کو اتنا مال خرچ کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ لیکن دوسرا شخص ہے، اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے، اس نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو 1 درہم اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لیا، اور 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس کا یہ 1 درہم، گویا کہ اس نے اپنی آدھی جائیداد جو اس کے پاس تھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، تو اس کا یہ 1 درہم 1,00,000 مئۃ الف درہم، 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میرے یہ وعدے پورے کرو گے اور ان مواثیق کی، ان معاہدات کی پاسداری کرو گے، تو میں تمہیں کیا کروں گا اس کے نتیجے میں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یعنی نیکیاں کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات کرنا، یہ انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
دنیا کے اندر تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کر دوں گا، گناہوں کی آلودگی سے بچا لوں گا، اور تمہیں حیات طیبہ نصیب کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں آخرت میں ایسی جنات میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے۔ تو یہ کون لوگ کہ جو اپنے دور میں اپنے نبی پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے معاہدے انہوں نے پورے کیے، پھر ان کے لیے لازمی تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اور یہ زندہ تھے اور ان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا، تو ان کا حق بنتا تھا کہ یہ اپنے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات کو مانتے ہوئے آخری نبی کا کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہوتے۔ اگر پڑھ لیتے تو ان کو دوہرا اجر ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک قسم کے یہ لوگ کہ وہ یہودی اور عیسائی جو اپنے دور میں اپنے نبی کی شریعت کو مانتے رہے، لیکن جب آخری نبی آ گئے تو پھر انہوں نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی کی شریعت پر ایمان لانے کا اور عمل کرنے کا، اور ایک آخری نبی کی شریعت کو ماننے کا اور آپ کی نبوت کو ماننے کا اور عمل کرنے کا، دوہرا اجر ملے گا۔ اور اگر ایسے نہیں تو فرمایا لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، جو یہودی اور عیسائی اپنے دور میں تو اپنے نبی کو مانتا رہا، لیکن میرے دور میں آ کر اس نے میری شریعت پر ایمان نہیں لایا، میرا کلمہ نہیں پڑھا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی مخالفت کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی یا مبعوث ہوں ان پر ایمان لانا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ عامہ ہے، یہ قاعدہ عامہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نوازشات، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور کے حقدار وہی لوگ ٹھہرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے جو وعدے توڑے، تو سب سے پہلے جو وعدہ انہوں نے توڑا، آپ ذرا تمام مسلمان بہن بھائی اور اس پروگرام میں شریک اور جو بعد میں سنیں گے، آپ ذرا اس بات پہ توجہ کریں کہ جب انہوں نے وعدے کو توڑا تو سب سے پہلے جس جرم کا ارتکاب کیا اور جس وجہ سے کیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ان کی ایسی ناخلف اولاد پیدا ہوئی، ان کے بعد ان کے ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے سب سے پہلے جس وعدے کو توڑا تو نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو ضائع کیا۔ اس لیے کہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، اور جو مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو نماز کو ضائع کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین کے باقی احکام کو بالاولیٰ ضائع کرتا ہے، بالاولیٰ ضائع کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے نمازوں کو ضائع کیا، اور کس بنیاد پر؟ واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، اپنی خواہشات کی تسکین کے پیچھے پڑ گئے، اپنی خواہشات میں الجھ کر خواہشات کے پیچھے لگ کے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا فسوف یلقون غیا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کی برکات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ خطاب یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی تھا، یہ خطاب ہم کو بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ، اگر دنیا میں آباد لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں، والارض، اور زمین سے بھی برکات کو اگل دیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہودی تورات پر عمل کرتے، والانجیل، اور عیسائی انجیل پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کیا گیا تھا، اگر وہ اس پر عمل کرتے رہتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کی بارشیں ان پہ کرتا، دروازے کھول دیتا، اور زمین بھی ان کے لیے اپنی برکات کو اگل دیتی۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو
مومن مرد یا عورت نیک اعمال کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اعمال صالحہ ان کو اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے تو یہ کیا، ہم ان کے اس معاہدے کی پاسداری کی جو معاہدے ہم نے کیے، اور اس کی تمام بنود بند جو ہیں معاہدے کی شکے ہیں ان پر عمل کیا، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو ایسے باغات اور جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے معاہدے کرنے کے بعد معاہدوں کو توڑ دیا، ہمارے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی، تو ان کا کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اے اہل کتاب جس نے ان وعدوں کی پاسداری نہ کی، ان کا ان پر عمل کرنے کا اہتمام نہ کیا، ان کو توڑ دیا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقوبتیں اور جو سزائیں آئیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس سبب ان کے وعدوں کو توڑ دینے کے، یعنی ان کے وعدوں کو توڑ دینے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ سب سے پہلے سزا یہ ملی کہ ان پر لعنت کی گئی۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے الطرد والعباد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ان کو دھتکار دیا گیا، اللہ نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ وہ دوسری سزا ان کو یہ ملی وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے، اتنے سخت دل کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ پتھروں سے پھر بھی کبھی کبھار پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور یہ سزا ہے وعدوں کو توڑنے کی، تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان میں تحریف کی۔ تحریف کا معنی یا تو الفاظ بدل دیے، یا تو الفاظ بدل دیے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الارض المقدسہ وادخلوا الباب سجدا، اور تم سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو، وقولوا حطۃ، اور کہو کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، حطۃ جھاڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے وہ پیٹھ کے بل داخل ہوئے، اور بجائے حطۃ کہنے کے انہوں نے حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، حنطۃ کہا۔ گویا کہ ایک تو ہے الفاظ کو بدل دینا، الفاظ کو بدل دینا، جس طرح کہ یہ یہودی زبان کو بل دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے مدینہ طیبہ میں، تو السلام علیکم کی کہنے کی بجائے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہم بھی بہت بعض مسلمان بھی اللہ محفوظ رکھے کہ عدم اہتمام کی وجہ سے، تو السلام علیکم، تو اس کا معنی کیا تھا؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اہل کتاب میں سے تمہیں سلام کہے تو اس کو جواب میں وعلیکم السلام نہ کہو، بلکہ کہو علیکم، جو اس نے کہا وہ اسی کے اوپر۔ سام کا معنی کیا؟ موت۔ السلام کا معنی سلامتی، تم پر سلامتی ہو، اور السام کا معنی موت، کہ تم مردہ باد، یعنی تم کو موت آئے۔ تو گویا کہ وہ اپنے خبث سے باطن کی وجہ سے، اپنی بد باطنی کی وجہ سے جب مسلمانوں کو ملتے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو السلام علیکم کہتے، اپنی زبان کو تھوڑا بل دے کر۔ اسی طرح اور بھی واقعات اللہ نے ذکر کی، یا پھر وہ اس کا مفہوم غلط لے لیتے، اس کا مفہوم غلط لے لیتے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو یہ معنی ہے کہ کلمات کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے اور ان کلمات کو توڑ موڑ کے پیش کرتے یا بدل لیتے ان کو۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے، حظًّا، حظ کا معنی حصہ، بہت بڑا حصہ، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ان کو ادا کی تھی ان میں القسط الکبیر، بہت زیادہ حصہ جو تھا اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو فراموش کر دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
یہ احکام جو انہوں نے فراموش کر دیے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہ اہل کتاب نے جن احکام کو نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، وہ ان کی شریعت کے اندر موجود تھے۔ مثال کے طور پر ایمان لانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کی شریعت میں موجود تھا، ان کی یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اور آپ کے اوصاف موجود تھے۔ جس طرح کے مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ اس کا آخری وقت تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ اس کا باپ اس کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے پوچھا، اس نوجوان کے باپ سے، کہ کیا آپ کی اس کتاب کے اندر میرا ذکر موجود ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ تو اس بیٹے نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہماری اس کتاب کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا ذکر آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ پہلے ہی کسیانہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ نوجوان نے جو ہی کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی روشنی میں آپ کے اوصاف کو اس طرح وہ پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ زنا کی حد سنگسار کرنا ان کی شریعت میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا تھا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ایسے کر بیٹھے تو اس کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کے اندر پھرایا جائے۔ اسی طرح سود کو حرام قرار دیا گیا تھا ان کی شریعت میں بھی، لیکن وہ سود لیتے تھے اور سود دیتے تھے اور یہ کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ ان کی شریعت کے اندر تھی، لیکن جن کو وہ فراموش کر چکے تھے۔ تو یہ معنی ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے رہیں گے، یعنی ان کی خیانت میں کی کہیں نہ کہیں سے آپ کو اطلاع ملتی ہے، آج انہوں نے اس معاملے میں خیانت کی، آج انہوں نے اس معاملے میں خیانت کی، کیونکہ خیانت کرنا، عہدوں کو توڑنا، یہ ان کا رویہ بن چکا ہے۔ تو فرمایا فاعف عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی ان سے درگزر کیجیے۔ درگزر کا معنی کیا؟ اس کے علماء نے دو مفہوم بیان کی۔ ایک تو معنی یہ کہ ان میں جو لوگ انفرادی طور پر جن سے کبھی اس طرح کی کوئی خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کو آپ صرف نظر کر دیجئے، اس کو درگزر کیجئے، لیکن اگر اجتماعی طور پر کریں تو پھر ان کا مواخذہ کیجئے۔ دوسرا معنی فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یعنی ان کے وہ لوگ کہ جنہوں نے خیانت نہیں کی، وہ اپنی بات پر قائم ہیں، ان کو ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کیجئے جو سلوک خیانت کرنے والوں کا سلوک ہے، بلکہ جو خیانت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا تو مواخذہ آپ کیجئے، جو خیانت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ان کو آپ صرف نظر کیجئے، یہ سمجھ کر کے یہ قوم ہے تو ان پر ان کا مواخذہ نہ کیجئے۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ان کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا معنی ایک تو یہ کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ تو احسان کرنا یہ مسلمان کا ایک وصف ہے۔ مسلمان دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ان کی مصیبت میں کام آتا ہے، ایسا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ تو اس صورت میں احسان کا معنی نیکی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے یعنی نیکی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دوسرا، اس احسان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حدیث جبریل کے اندر ہے، جب جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کریں جیسے اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔
اگر یہ کیفیت پوری نہ طاری ہو سکے، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح آج آیت نمبر 13 تک کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ کل سے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محنت اور معمولی سی جہد کو قبول فرمائے، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس ماہ مبارک کی جو باقی ایام رہ چکے ہیں، آج 8 روزے گزر چکے ہیں، تقریباً ایک عشرہ گزر چکا ہے، اور باقی کتنے رہ گئے ہیں یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، خیر و برکت کا باعث بنائے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ رب العزت زندگی میں بار بار ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ تمام بہن بھائیوں کا، یا جب جہاں تک میری آواز پہنچے گی بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں قیام کی توفیق دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی دکھ پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رزق کی وجہ سے معاشی طور پر یہ کرائسز آئے ہوئے ہیں، یہ کاروبار ٹھپ ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت نصیب فرمائے، ہمیں رزق کی حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو مسلمان بہن بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بہن بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، نمازوں کے پابند بنائے، دین اور شریعت پر عمل کرنے والے بنائے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے مطیع اور فرما بردار بنائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب، بے اولاد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نصیب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے، ان میں سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ، جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اس وقت جمعے کے دن میں گھڑی ہے، اور جس میں زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ عصر کے بعد ہے، سے غروب آفتاب سے پہلے، جس کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے اللہ تو اس میں جو دعا تجھ سے مانگی جائے تو اس کو رد نہیں کر۔ اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے، ہمارا تیرے سوا کوئی، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر کہ جن کو وہ گھڑی نصیب ہوتی، اور اس میں وہ جو مانگتے ہیں تو ان کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی دکھ پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما، جب تک زندہ رکھ عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ موت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، عزت کی موت عطا کر۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمیں کلمہ شہادت نصیب کر۔ اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اس وقت دنیا پہ کرونا وائرس کی شکل میں جو مصیبت آئی ہوئی، اللہ تیرے سوا کوئی ان مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی ان پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے۔ اے اللہ اگر تو نیک لوگوں کی، متقی اور پرہیزگاروں کی ہی دعائیں سنتا ہے تو بتا ہم جیسے گناہ گار کدھر جائیں، ہم بھی تو تیری مخلوق۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول کرو، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہے، اے اللہ ہم سب پہ راضی،
الہ العالمین تو ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، ہمارے گناہوں کو در پردائی معاف کر دے اور ہم پہ راضی ہو جائے، ہم پہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے خالق و مالک، اے ہمارے ارحم الراحمین رب العالمین، یا اللہ میرے یہ بھائی اور میری یہ بہنیں، میرے یہ عزیز اور عزیزات جو اس وقت اپنا مصروفیات کو چھوڑ کر صرف تیرا قرآن سننے کے لیے اور تیری قرآن پاک، تیری کتاب مقدس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تو ہم کو ان سب خیر و برکات سے نواز کہ جن کا تو نے ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو دین سیکھتے اور سکھاتے، اللہ تو ہماری اس مجلس کو خیر و برکت کا باعث بنا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين يا رب۔ عبد الرحمن کوئی سوال ہے کسی کا تو، یا پھر انشاءاللہ رات کے درس میں ملاقات کریں گے تو اس میں پھر کوئی سوال ہوگا کسی کا تو وہ پوچھ لیں۔ رات کو انشاءاللہ 9:30 سے لے کر 10 بجے تک، اس وقت بھی ساتھی کوشش کیا کریں۔ آپ اس کو، یہ یومیہ درس ہوتا ہے، جمعے کو بھی ہوتا ہے، کنٹینیو ہوتا ہے، تو آپ اس میں ویٹ نہ کیا کریں کہ آپ کو ریمائنڈر دیا جائے، بلکہ آپ اپنے دوسرے جو احباب ہیں ان کو یاد دہانی کریں اور ان کو لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ دین کی سیکھنے کا موقع دیا ہے تو اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔